الحکمت، باب ہے علم اور حکمت میں رشک کا بیان۔ ایک ہوتی بات غبطہ، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی سے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کسی کے اوپر اللہ نے کوئی احسان کیا ہے، کوئی انعام کیا ہے اور اس کے اوپر مال کی فراوانی کی ہے دنیا کی اور اپنے فضل و کرم کی، تو کوئی تمنا کرے کہ یہ اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس جو اتنی اچھی پوسٹ ہے وہ ختم ہو جائے، جو مال و دولت ہے، کاروبار ہے، اس کے اولاد اچھی ہے، تو نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اللہ کے احسان کے ختم ہونے کی، دور ہونے کی تمنا کرنا۔ بعض لوگ اپنے لیے پھر تمنا کرتے ہیں اس سے ختم ہو کر مجھے مل جائے، اور بعض کہتے ہیں مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ دونوں صورتیں ہی حسد کے اندر آتی ہیں۔ اور اگر کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی ملے، یعنی اس سے زائل ہونے کی تمنا نہ کرنا بلکہ اپنے لیے حاصل ہونے کی تمنا کرنا، یہ اس کو رشک کہتے ہیں۔ اب یہ جو رشک ہے یہ کس کس میں جائز ہے؟ آگے حدیث آ رہی ہے کہ دو چیزوں کے اندر جائز ہے، اور یہاں پر پہلے عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، فقاہت حاصل کر لو، علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے۔ انسان کے اوپر جب ذمہ داری آ جاتی ہے تو پھر علم حاصل نہیں ہو پاتا، تو ذمہ داریوں کے آنے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے، اور عمر کے بڑے ہو جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب عمر بڑی ہو جائے تو پھر حافظہ بھی ساتھ نہیں دیتا، بس اوقات زبان بھی ساتھ نہیں دیتی، تو عمر کے بڑھنے سے پہلے اور ذمہ داریوں کے آنے سے پہلے جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ آگے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، نہیں ہے حسد، یہاں حسد بمعنی غبطہ یعنی رشک، کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے تمنا کرنا، اس سے زائل ہونے کی تمنا نہیں بلکہ اس کی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے تمنا کرنا۔ اب یہ بھی صرف دو صورتوں میں جائز ہے، دو چیزوں میں جائز ہے۔ رجل، ایک وہ آدمی آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، فسلط علی ہلاکتہ، اور اس کو توفیق دی گئی اس کو خرچ کرنے پر، فی الحق کے حق کے راستے میں، اطاعت کے کاموں میں، نیک کاموں میں خرچ کرنے کی اس کو توفیق دی گئی۔ دو باتیں ہیں، مال ملا اور مال اچھی جگہوں پر وہ صرف کر رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں اور رشک کریں کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسے صرف کرتا اور خرچ کرتا اچھی جگہوں میں۔ اور دوسرا وہ آدمی آتاہ اللہ الحکمہ، جس کو اللہ نے علم، حکمت، دانائی عطا کی، اور وہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، یقضی بہا ویعلمھا، لوگوں کو سکھاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر رشک کرنا کہ کاش مجھے بھی اللہ علم دے، میری اولاد کو اللہ علم دے، اور وہ بھی ایسے خیر کے کام لوگوں کو بتائیں، سکھائیں اور علم آگے پھیلائیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن میں رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہو۔ ایک ہے ایک انسان کے پاس دنیا کا مال و متاع ہے لیکن وہ اچھے کاموں میں صرف نہیں کر رہا، تو اس کو دیکھ کر تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کو دیکھ کر تمنا کریں جس کے پاس مال ہے اور وہ اچھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی تمناؤں کو بھی کتاب و سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔